أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المقي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزاد کا بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار قبول و منظور فرمائے. سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے ہمیں محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. ایک بچہ سید محمد علی یہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے. دعا کیجیے پروردگار بحق محمد و آل محمد سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. کل ایک بچہ مجلس رضا کی تیاری کے دوران لاہور میں ہی ایک جگہ پر وہ شہید ہو گیا. حادثاتی طور پہ دعا کیجیے پروردگار عالم اس کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہم سبھی کو قبول فرمائے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک آواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ حضرات سامنے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اس عنوان کے تحت یہ آج کی ہماری 9ویں اور فضائل کی مجلس کے حوالے سے آخری نشست ہے. جو مطالب گزشتہ دنوں میں عرض کیے جو دوستان مسلسل تشریف لا رہے تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ موجود ہوگا. عرض کیا کہ امام علی مقام وارث انبیاء ہے. امام علی مقام کی ذات کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ پیچھے جا کے حسین جیسوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. موسیٰ بھی حسین جیسے تھے, ابراہیم بھی حسین جیسے تھے, نوح بھی حسین جیسے تھے. جب تک امام جیسوں کو نہ سمجھا جائے تب تک امام سمجھے نہیں جا سکتے. اسی لیے امام نے فرمایا تھا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, کیونکہ حسین وارثان انبیاء ہے اور ابراہیم کبھی نمرود کی بیعت نہیں کرتا, موسیٰ کبھی فرعون کی بیعت نہیں کرتا. بہرحال انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ کسی رخ میں آئندہ جاری رہے گا. آج ارادہ ہے اگر اجازت دیں تو 8 دن میں نے اپنی ناقص عقل سے آپ کے سامنے فضائل امام پیش کیے. اگر آج اجازت دیں تو بازبان حضرت عباس نہ امام حسین کے فضائل سنے جائیں.
اتنا جوان بیٹھے دوست، اگر اجازت دیں دیکھیے جہاں میں جس موڑ پہ لایا تھا اس کا اگلا حکم ہی خدا نے ابراہیم کو یہ دیا کہ کعبہ تعمیر کرو. ابراہیم کعبہ تعمیر کیا. کعبہ ابراہیم نے کیوں کیا اس کا بہت سے راز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری جب امام مکہ کو ترک کرنے لگے تو اس دن بھی ایک مصلحت کھلی کہ کعبہ کے بہت سے کاموں میں سے ایک یہ بھی کام ہے. ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس، ابھی میرے بھائی نے جناب عباس کے حوالے سے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے ہے طبیعت میں آپ کو جناب عباس کی زبان سے امام حسین سناؤں. جوان اتنا بیٹھا ہے تو پھر تو لطف آنا چاہیے دوستو فضائل ایمان کا. جناب عباس ایک مرتبہ امام حسین کے پاس ہے اور آپ نے فرمایا مولا بس اب ہم مکہ ترک کر رہے ہیں. فرمایا جی اب ہم مکہ ترک کر رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. مولا اجازت دیتے ہیں میں ایک آخری مرتبہ ان سے کلام نہ کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عباس کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس میں ایک مرتبہ ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دی. جناب عباس آئے. پہلی جملے سے پوری توجہ چاہوں گا اور اسی سے اندازہ ہوگا کہ آپ کس حد تک بیدار بیٹھے. دوستو جب آئے نا جناب عباس تو ایک مرتبہ ہر دور کے اندر حرم کعبہ کے اندر مختلف ممبر پڑے ہوتے. اگر آج بھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں بہت سے ممبر موجود ہیں. ہر دور میں ایسا تھا، ہر قبیلہ اپنا ممبر رکھ دیتا تھا، لہٰذا بہت سے ممبر پڑے ہوئے تھے. اب علی کے بیٹے نے ثنائے امام حسین کرنی تھی. ایک مرتبہ جناب عباس نے ہر ممبر کو دیکھا، ایسا لگا عباس کو فضائل حسین کے لیے ہر ممبر بڑا چھوٹا دکھائی دیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ہر ممبر کو چھوڑ کر جناب عباس کعبے پہ جا کھڑے ہوئے. پہلا جملہ پوری توجہ، آخری دوست تک اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی انداز خطبہ شروع ہوگا تو معاملہ کہاں تک جانا ہے. جناب عباس نے فضائل پڑھنے تھے امام حسین کے، ہر ممبر کو چھوڑ کے علی کا بیٹا کعبے پہ گیا اور کعبے پہ جا کر بتایا. وہ ہر جگہ بیٹھ کر ذکر حسین چھیڑ دینے والوں یاد رکھو اگر ذاکر ہو خطیب ممبر سلونی کا بیٹا، موضوع ہو حسین تو ممبر کم از کم کعبے جتنا بلند ہو. ہمارا ہے جوان ذکر امام حضور جناب عباس نے بتایا یاد رکھو اگر ذکر حسین چھیڑنا ہونا تو پھر ممبر کم از کم کعبے کے عرش جتنا بلند ہونا چاہیے. اچھا کمال یہ ہے اب علی گئے ہیں اور جناب عباس گئے ہیں اور کعبے پہ جا کے دیکھنے والوں کو یقیناً یہ منظر پہلی دفعہ نظر نہیں آیا ہوگا. جناب عباس سے پہلے کعبے کو ممبر فقط علی نے بنایا تھا مشرکوں کے سامنے. توجہ ہے جب رسول نے فرمایا 10 آیات سورہ توبہ کی لے جائیے، پہلے کسی اور کو دے کے بھیجا، نبی نے نہیں خدا نے اسے واپس بلا لیا اور کہا مصطفیٰ یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہو. توجہ ہے جی. پھر علی چلے، علی نے بھی کسی ممبر کو پسند نہیں کیا، علی بھی جا کر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے. اب ایسا لگتا ہے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. توجہ ہے جی. جن کے سامنے علی نے کھڑے ہو کر توحید سنائی تھی ان کی نسلوں کے سامنے علی کا بیٹا کھڑا ہو کے حسین سنانے لگا. توجہ ہے دوستان محترم. اب سمجھ میں آیا کعبہ اس ممبر کا نام ہے جو فقط 2 موضوعات کے لیے استعمال ہوا ہے، یا وہاں سے توحید سنائی گئی ہے یا وہاں سے حسین سنائے. مجھے فرمانے دو آمادہ ہیں ذہن کے میں عرض کروں خطبہ ہوں. جناب عباس ایک مرتبہ جا کر کعبۃ اللہ پہ کھڑے. اب جناب عباس نے خطبہ شروع کیا اور زمانے کو بتانا ہے کہ وارث انبیاء کون ہے، حسین ابن علی کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جملہ اور کائنات فضائل سمیٹے ہوئے ہے. یہ
ذہن میں رکھ کے سنیے گا، یہ میرے نہیں، یہ حضرت عباس علمدار کے جملے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ جناب عباس کے بہت سے القابات میں سے ایک ہے خطیب کعبہ، وہ اسی خطبے کی بنیاد پر ہے۔ اپنی پسند کے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے گا کہیں میں نے اپنے انداز سے الفاظ ادھر سے ادھر تو نہیں کر دیے۔ علی اصغر یونسیان نے یہ کتاب لکھی ہے اور آیت اللہ جواد تبریزی کی اس کے اوپر شرح ہے اور عنوان ہے خطیب کعبہ۔ جناب عباس ایک مرتبہ کعبے پہ کھڑے ہوئے، جناب عباس کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہے، سن 60 ہجری کا حج ہے، علی کا بیٹا، صاحب منبر سلونی کا بیٹا، صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا یہاں سے بات کو آغاز کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ جو ہے دوستو، ایک جملہ ہے، دو اشارے ہیں، اور انہی اشاروں کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو خدا کی قسم یہاں پر لطف آ جائے گا۔ فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، پہلا اشارہ کیا پاؤں میں موجود کعبے کی طرف۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے عزت دی اس کعبہ کو بے قدوم ابی، یہ ہے دوسرا اشارہ، یہ کیا امام حسین کی طرف، پورے مجمع کو دیکھ کر اشارہ کیا امام حسین کے۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو عزت عطا کی ہے۔ توجہ ہے دوستان کی، توجہ فرما رہے ہیں دوستو، ذرا کمال بلاغت حضرت عباس علمدار دیکھیے۔ فرمایا حمد ہے اس اللہ کی، ابھی جملہ میں نے کامل نہیں کیا، اور اگر کامل کروں تو حق بنتا ہے کہ جناب عباس اگر فضائل پڑھیں تو جس انداز میں سننے چاہیے۔ فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے امام علی مقام کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو عزت عطا کی ہے۔ اگلا جملہ خدا کی قسم کائنات سے بڑا ہے، من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ، اللہ جانے کب سے خالی گھر تھا، ان کے بابا کے قدم لگے وہ قبلے میں تبدیل ہو گیا۔ اپنی اپنی آوازوں کو نجف تک پہنچائیے، نعرہ حیدری۔ توجہ کی الفاظ پر، یہ میں کسی جذباتی خطیب کے جملے نہیں سنا رہا، فقیہ آل محمد کے جملے ہیں۔ بیدار ہیں کہ نہیں جی؟ آپ کو بیٹھے ہوئے یہاں بہت دیر ہو چکی ہے مگر تھکنا نہیں ہے، تھوڑی دیر جناب عباس کی زبان سے فضائل امام مقام سن رہے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے کمال، دیکھیے اسے کہتے ہیں کمال اطاعت حضرت عباس۔ مولا حسین کے بھی وہی بابا ہیں جو عباس کے بابا ہیں، یہ نہیں کہا میرے بابا کے۔ توجہ ہے دوستو، غور نہیں فرمایا آپ نے، جناب عباس سے یہ نہیں فرمایا میرے بابا کے، مولا حسین کی طرف اشارہ کیا ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے۔ یہ ہے کمال غلامی عباس کہ اگر حسین کھڑے ہیں تو اپنا حوالہ نہیں دے رہے، بس شاید اسی وقت مشیت نے طے کر لیا عباس تیری غلامی پہ قربان، بس اب تو نے اس حد تک غلامی کی ہے نا تو صبح قیامت تک حسنین رسول کے بیٹے کہلائیں گے، تو علی کا بیٹا کہلائے۔
बाकी से तो सलाम थी के बाबा से बुलंद दरूद पढ़ने मोहम्मद वाले तो जो फरमा रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह हमद है उस अल्लाह की जिसने इनके बाबा के बस शायद उसी वक्त मशीयत ने तय कर लिया हसनैन अली के नहीं रसूल के बेटे कहलाएंगे अब्बास सुबह कयामत तक अली के बेटे कहलाएंगे। तो वो जो है दोस्तों हजूर अब कमाल ये देखिए सबसे पहला जो लफ्ज इस्तेमाल किया वक्त मुख्तसर है मगर लुत्फ आ जाए अगर बात पहुंचे। जनाब अब्बास ने खुतबे का पहला लफ्ज इस्तेमाल किया अलहम्दु, हमद है अल्लाह की। साहिबान फहम के लिए जुमला करने जा रहा हूँ। ये जो लफ्ज अलहम्द है ना, पहले दावा करूंगा फिर उस पर दलील अर्ज करूंगा। ये लफ्ज अलहम्द जो है ना, ये आप और मैं करें इबादत है। दुनिया का कोई आलिम लफ्ज अलहम्द इस्तेमाल करे ये इबादत है। अब्बास का इस लफ्ज पे मौरूसी हक है। ये तो मिलाएंगे तो लुत्फ आएगा। तो वो जो है जी हाँ मैंने दावा कर दिया कि हजरत अब्बास का इस पे विरासती हक है लफ्ज अलहम्द पे। आपको पता है रसूल हो आइम्मा हो उन्होंने कभी जिंदगी में कोई खुतबा नहीं दिया मगर ये कि उसकी इब्तिदा लफ्ज अलहम्द से की कभी नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। नेचुरल बलागा के खुतबे उठा कर देखो जिन खुतबों के शुरू में लफ्ज अलहम्द मौजूद नहीं है उलमा ने लिखा कि वो सैयद रजी तक नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि मौला अमीर ने खुतबा दिया हो और लफ्ज अलहम्द से बात का आगाज ना किया हो। इस लफ्ज की खसूसियत पता है क्या है? इस लफ्ज की खसूसियत ये है कि उलमाए लसानियात ने लिखा दुनिया की किसी जबान में लफ्ज अलहम्द का कोई ऐसा मुतरादिफ मौजूद नहीं है जिसे इस दावे के साथ पेश किया जाए कि इसने लफ्ज अलहम्द के तमाम तर माना का अहाता कर लिया है। दोस्त मेरे साथ ही नहीं जी, लफ्ज अलहम्द का यानी कोई तर्जुमा नहीं है दुनिया के अंदर। हर जबान में जो तर्जुमा पेश किया जाता है वो उस जबान की बसात का मुनासिब तरीन लफ्ज होता है जो मुतरजम उठाकर पेश कर देता। हमारे यहाँ उर्दू में है तारीफ अल्लाह की, मगर अगर ये दावा किया जाए कि लफ्ज तारीफ ने लफ्ज अलहम्द के तमाम तर माना का अहाता कर लिया है तो ये बात बातिल है। ये उर्दू के अंदर जो मुनासिब तरीन मुतरजम को लफ्ज मिला उसने लगा दिया, मगर उलमा ने लिखा कि लफ्ज अलहम्द का दुनिया की किसी जबान में कोई तर्जुमा नहीं है। यानी जिस अंदाज में लफ्ज अलहम्द ने अल्लाह की सना की है ऐसे दुनिया पांच है दुनिया की जबानें कि कोई एक ऐसा लफ्ज लेकर आए कि वो ऐसे अल्लाह की सना कर सके। पहुंची बात दोस्तों? लफ्ज अलहम्द ने जैसे बंदगी परवरदिगार का और सनाए किरदिगार का हक अदा किया है दुनिया की किसी जबान में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। ऐसे अल्लाह की रबूबियत और शान कभी बयान ही नहीं हुई। मगर हजूर हमने तो कहीं और पहुंचना है। सवाल ये है ऐसा लफ्ज जिससे बढ़कर दुनिया की किसी जबान में किसी लफ्ज ने अल्लाह की तौहीद बयान ही नहीं की, ये आया कहां से जमाने के पास? बेदार होंगे तो लुत्फ आएगा हुजूर। तो जो है जी मुझे इमाम हुसैन और जनाब अब्बास के बहाने उनकी जद की अजमत पेश करनी है। तो फरमा रहे जी ये लफ्ज आया कहां से उम्मत के पास? यकीनन कुरान से आया होगा। सूरह अलहम्द मौजूद है कुरान में, और जगह भी लफ्ज अलहम्द आया है। नहीं हजूर, जब सुराग लगाया ना कि देखें तो सही ऐसा लफ्ज जिससे बढ़कर कभी किसी ने सनाए हमद इलाही नहीं की, ये लफ्ज आया कहां से? कुरान तक गए, कुरान ने कहा मुझ तक ना रुको, पीछे जाकर तलाश करो ये लफ्ज किस मोहिद ने कहा है। जब पीछे गए तो मक्का की सरजमीन पर कुरान आने से 15 साल पहले एक पाकीज़ा निकाह हो रहा था। दुल्हा मोहम्मद मुस्तफा, दुल्हन खदीजतुल कुबरा, अली के बाप अबू तालिब ने खुतबे का आगाज
من ذریت ابراہیم، ہم تو اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کہا۔ سلامت رہیے ہے توجہ دوستان کیجیے۔ اب سب لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، اب سمجھ میں نے کیوں عرض کیا، ساری دنیا لفظ الحمد کا عبادت ہے، عباس کا تو وراثتی حق ہے اس لفظ میں۔ عباس نے اپنے دادا سے یہ لفظ لیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اچھا یہ بھی کمال حضرت ابو طالب دیکھیے، خطبے کا آغاز تو کہیں سے بھی کر سکتے تھے، پر ہے نا صاحب منبر سلومی کا بھی باپ۔ توجہ ہے جی، ابو طالب ہے نا صاحب نہج البلاغہ کا بھی باپ۔ ابو طالب جانتے تھے، کیا فرمایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں مجھے ذریت ابراہیم بنایا، آل ابراہیم بنایا، نسل ابراہیم بنایا، صدقے علی کے باپ تیری فصاحت و بلاغت کے۔ جناب ابو طالب جانتے تھے یہ میرے ایمان کو مانے یا نہ مانے، ہر نماز میں بیٹھ جائیں گے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مجبوری بنا دی ہر مسلمان کی، تو مجھے مان یا نہ مان، نماز میں بیٹھ کے مجھ پہ درود لازمی۔ علی حق، 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 علی حق۔ آپ کی تو طبیعت بنائی تو پھر کچھ اور نہ عظمت ابو طالب ہوگا۔ میں ابھی پھر آپ کو موقع ملے گا، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ ایک جملہ پھر آپ کی انشاءاللہ بھائی توجہ ہے دوستو، چلیں اگر آپ کی طبیعت بن گئی ہے تو پھر لیجیے علی کی باپ کی عظمت کا ایک اور جملہ سے توجہ ہے۔ کیا جناب، ہاں رہنا مربوط ہے۔ جناب عباس نے کیا فرمایا، حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو عزت دی۔ سادگی سے بھی عرض کروں نا تو جملہ بہت وزن ہے، آرام سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے بات سنی بھی آرام سے جائے۔ یہ نہیں کہا ان کے بابا کے ذریعے، ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے۔ اللہ جانے ابھی کیا ہے، توجہ فرمانے جی۔ دیکھیں پاؤں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، قدم بھی مس ہونا تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، لکھ کون رہا ہے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری سواد اعظم کے معروف عالم دین ہیں، پاکستان کے معتدل عالم دین ہیں۔ اللہ ہر اس کو سلامت رکھے جو انتہا پسندی کے خلاف ہو اور اسلام اور امت کے بھلے کے لیے کام کرے۔ ہم تو ہر کسی کے لیے دعا گو ہیں خدا کی قسم۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ، جب وہ دعا مانگ رہے تھے اور کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ہو کیا رہا تھا، وہ نہ نیچے پتھر رکھتے تھے، اس پہ کھڑے ہوتے تھے، اینٹیں چنتے تھے۔ جب قد آدم، آپ نے دیکھا نا کعبہ تو بہت بلند ہے، تو جب قد آدم سے معاملہ بڑھ جاتا تھا
وہ پھر اپنے نیچے ایک اور پتھر رکھ لیتے تھے، پتھر پہ دوسرا پتھر رکھتے تھے، پھر اس پہ کھڑے ہوتے تھے، پھر وہ دیواریں چنتے تھے، یوں ہی چنتے چنتے نا فرمانے لگے ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا، اور ہماری ذریت میں ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، پھر ہماری ذریت میں بھی جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے جھکنے والے، ہماری ذریت میں بھی ہماری شان کے اہل ایمان، وابعث فیہم رسول منہم، پھر ان میں نبی مبعوث کرنا، یعنی آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی، تو نہیں ہے آپ کی خاطر تو میں یہاں آیا ہوں، حضور کمال یہ دیکھیے، آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی۔ علامہ طاہر القادری نے لکھا ہے جیسے ہی جناب ابراہیم کی زبان پر آمد مصطفیٰ کی دعا آئی، خدا کو وہ لمحہ پسند ہی بڑا آیا کہ میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیمرہ تھا نہیں، تصویر بن نہیں سکتی تھی، ویڈیو ہو نہیں سکتی تھی، تو اللہ نے چاہا یہ لمحہ ضائع نہ ہو جائے، یہ لمحہ پریزرو ہو جائے، یہ محفوظ ہو جائے، یہ صبح قیامت تک محفوظ ہونا چاہیے کہ میرے خلیل نے مجھ سے میرا حبیب مانگا ہے۔ تو ہوا کیا، جس پتھر پہ کھڑے تھے نا آپ کے نقش پا اس میں ثبت ہو گئے، اللہ نے اس پتھر کو اٹھا کے مقام ابراہیم قرار دے دیا۔ وہ جو کعبہ کے پاس ایک پتھر پڑا ہے نا جس پہ دو نقش ہیں، یہ ابراہیم کے نقش پا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس پتھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس پتھر کی خصوصیت اس پہ نقش پا ابراہیم ہے۔ مگر دوستو ٹھہر جاؤ، ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں پتھروں پہ چلے ہوں گے، جو ہے جی یہ فقط اس پتھر کا مقدر کیوں بتا، کیونکہ یہ طاہر القادری صاحب نے لکھا اس لیے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ توجہ ہے جی، ابراہیم تو لاکھوں پتھروں پہ چلے تھے، مگر اس پتھر کی سگنیفیکنس یہ ہے، اس کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے اللہ کا نبی مانگا تھا، اللہ نے پتھر کا مقدر بدل دیا۔ خدا نے کہا لے اے پتھر میں تجھے سجدہ گائے عالم بنا رہا ہوں، اب دنیا تڑپے گی تیرے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، دنیا تجھے چومنے کے لیے ترسے گی، کیوں کہ تجھ پہ کھڑے ہو کر مجھ سے میرا حبیب مانگا گیا ہے۔ دوستو آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، اہل لاہور کمال ہو گیا، جس پتھر پہ فقط آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی جائے، اتارا نہ جائے، فقط دعا مانگی جائے، اللہ اس کے مقدر بدل دیتا۔ اللہ جانے علی کے باپ کے گھر کی منزلت کیا ہوگی جہاں دعا نہیں ہوئی، اللہ نے اتارا ہے مصطفیٰ۔ جولیاں نہیں جیباں بھی پڑیاں، ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد۔
فرمانے دوستان ماشاءاللہ توجہ فرمانے دوستان ماشاءاللہ پتہ ہے نا ہم کہاں تھے؟ توجہ ہے جی ابو طالب کے گھر میں. حضور دنیا میں کیا کہ دیکھو یہ بڑا عجب مسئلہ ہے. اگر کعبے میں مولا امیر کا آنا فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ کو ملنی چاہیے. دنیا نے سوال نکالا. ایسا بات یہ ہے کہ اگر کعبہ میں آنا اللہ کی جانب سے کوئی فضیلت ہوتی تو حق تو پہلے سرکار مصطفیٰ کا تھا. اور اگر سرکار مصطفیٰ کعبے میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کعبہ میں آنا کوئی فضیلت نہیں ٹھہرتی. توجہ ہے جی. دیکھیں میں نے ایک دن پچھلی کسی مجلس میں عرض کیا تھا مولا امین کے فضائل کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اتنے زود ہضم نہیں ہوتے. ایمانی میدہ مضبوط ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تو مولوی جیسوں کا میدہ بگڑ گیا. توجہ ہے جی. تو مولا کی فضائل کا مسئلہ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے سوال بنانا اصل میں علی دشمنی ہے. توجہ ہے جی. اور دشمنی بھی کیا حسد ہے. توجہ ہے جی. کیونکہ ہر کسی کے مولا کا پیکج کمپلیٹ نہیں ہوا. توجہ ہے جی. لہذا حسد آگے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. قرآن نے کہا اصل میں آل ابراہیم سے حسد ہے. حضور کمال یہ دیکھیے سوال دوبارہ غور سے سنیے گا. سوال سننے سے تعلق تو میں اگر یہ فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ کو نہ ملتی اور اگر مصطفیٰ کو نہیں ملی تو مرتضیٰ کا آنا کعبے میں کیا فضیلت رکھتا ہے تو جو میں جملہ عرض کروں دوستو. توجہ ہے جی. کمال سوال بنا. اگر فضیلت ہوتی تو پھر مصطفیٰ آتے اور اگر مصطفیٰ نہیں آئے تو پھر مصطفیٰ کا آنا کیسے فضیلت. حضور میں نے ایک عارف کا جملہ سنا خدا کی قسم انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا دنیا پہچانی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے خدا سے سوال کیا یا اللہ کیا وجہ ہے تو نے مصطفیٰ اتار دیا ابو طالب کے گھر مرتضیٰ بھیج دیا اپنے گھر. مصطفیٰ تیرا چراغ ہے علی ابو طالب کا چراغ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ترتیب درست محسوس ہوتی زمانے کو. مصطفیٰ کعبے میں آتے علی اپنے باپ کے گھر آتے فرماتے میری فکر کو خدا نے جواب یہ دیا خاموش رہ تجھے نہیں پتا جو گھر کائنات کی نظر میں افضل تھا وہاں میں نے علی بھیج دیا اور جو میری نظر میں افضل نہیں تھا علی حق 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 علی حق. توجہ دوستان کی میں نے آپ کو کعبہ پہ رکھنا تھا آپ سارے جناب ابو طالب کے گھر جا کے بیٹھ گئے. توجہ ہے دوستو. سنیے گا جناب عباس کی حمد ہے اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے کعبہ کو عزت عطا کی. کسی جذباتی خطیب کا جملہ نہیں پوری ذمہ داری سے عرض کروں اور میں یہ کہہ کے خطبہ آغاز کیا ہے جا کر اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیجیے. توجہ ہے جی. اتنا مستند ہے شاید ہی کوئی عالم دین ہو جس نے اس خطبے پہ گفتگو نہیں کی. اتنا مستند ہے یہ جناب عباس کا حمد ہے اس اللہ کی جس نے علی کے قدموں کے ذریعے سے امام حسین کے بابا علی کے قدموں کے ذریعے سے اللہ جانے جس کے قدموں کا یہ مقام ہے اس کے سر کا مقام کیا ہے. اب سمجھ میں آیا انہی قدموں کا حق تھا مہر نبوت تک پہنچنا. توجہ فرما رہے ہیں جی. کعبہ کیا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے جو عالمین کے لیے مبارک بھی ہے ہدایت بھی ہے. جو عالمین جہاں جا کر ہدایت لیں اسے کعبہ کہتے ہیں. عالمین جس کے قدموں میں پہنچ کے برکت لیں اسے کعبہ کہتے ہیں اور کعبہ جس کے قدموں سے عزت لے اسے علی کہتا ہے.
اس جملے پہ ٹھہر کے پوری مجلس ختم ہو سکتی ہے، پر میں آگے بڑھنا چاہوں گا کیونکہ میں نے جناب عباس سے ایک جملے تو میں چاہتا ہوں اس کے خطبے کے اور مکمل ہو سکیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف عرض بقدوم ابی من کان بالامس بیت الاصبح قبلہ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون من طریق البیت لامام البرر من هو احق به من هو سائر البریہ من هو ادنی به. فرماتے ہیں اے کافرو، اے فاجرو، تم نیکوں کاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو. ذرا جناب عباس کے لہجے کی کڑک دیکھیے گا دوستو، آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہی تو وجہ، اگر ذہن پوری طرح حاضر نہ ہو تو کتنی بڑی باتیں بھی نکل جاتی ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. یہ جناب عباس نے قریش کے کسی محلے میں کھڑے ہو کے خطاب نہیں کیا. جناب عباس کعبے پہ کھڑے تھے. یہ جو سامنے بیچارے نہا دھو کر سفید احرام باندھ کر لبیک کی تسبیح کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے، علی کے بیٹے نے اوپر سے دیکھ کر کہا ایھا الکفرۃ الفجر. توجہ فرما رہے ہیں جی. سوچے اس حاجی کی حالت کیا ہوگی جو آمادہ ہو کر آئے اور علی کا بیٹا کہہ دے اے کافرو، اے فاجرو. میں کہتا ہوں مولا، کلمہ تو ان کے وجود سے ثابت ہے. بیچارے نہا دھو کر احرام باندھ کر کعبے میں کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافرو فاجرو. آپ پوچھ رہی ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں ایک شرط بتائی ہے، تم امام حق کا راستہ روکتے ہو. پتہ چلا امام حق کا راستہ روکنا، چاہے توحید ہو، نبوت پہ ایمان ہو، آخرت پہ ہو، مگر امام حق کا راستہ روکو یہ کفر ہے. اب پتہ چلا حسین نے حر کی فقط توبہ قبول نہیں کی، دوبارہ سے ایمان بخش دیا تھا حر کو. توجہ فرما رہے جی. آپ فرمائے تم امام حق کا، نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکتے ہو. اگر تھک نہیں گئے ہو تو حضور جملہ سادہ سا ہے مگر اس کی کشش بڑی ہے، اگر توجہ چاہیں عرض کروں. فرمایا کافر امام حق کا راستہ روکتے ہو. پتہ چلا امام حق کا راستہ روکنا، لا الہ الا اللہ کہا ہو، محمد رسول اللہ پڑھا ہو، آخرت پر ایمان ہو، کافر بنا دیتا ہے. جب امام کا راستہ روکنا کافر بنا دیتا ہے تو امام کی جگہ زبردستی بیٹھ جانا کیا بنا دیتا ہے؟ فرمانے دوست سوچو تو سے، اگر امام کا راستہ روکنا کفر ہے تو معصوم کی جگہ بیٹھنا کیا ہوگا؟ فرما رہے ہیں جی. امام اپنی ذات میں ایمان کا نام ہے. لولا حکم اللہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار بیت اہل قبل ان یمشد. خدا کی قسم میرے پاس وقت ہوتا قیامت ہوئے. جناب عباس، میں نے عرض کیا یہ کسی جذباتی خطیب کے جملے نہیں ہے، جناب عباس کا جملہ ہے. میں ترجمہ کروں اگر جوان اجازت دے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس جملے کا ترجمہ کروں. آپ جانے جناب عباس کا جملہ جانے. وہ فرماتے ہیں تم حسین کا راستہ روکتے ہو، حسین کو حج سے روکتے ہو، تم حسین کو حج سے روکتے ہو. اگر اللہ کی بلند پایا مصلحتیں نہ ہوتی، اس کے اسرار علی نہ ہوتے تو دنیا کعبہ کے پاس جاتی ہے، کعبہ چل کے حسین کے پاس. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ فرما رہے ہیں دوست. حضور کمال جناب عباس کی جملے میں نے عرض کیا. امام علی مقام کے پاس دو فقیہ تھے، جناب حبیب ابن مظاہر، عباس ابن علی. یہ ایک فقیہ کامل کے جملے ہیں. اس سے پہلے کہ حسین کعبے پہ آتے، کعبہ چل کے حسین پاس آ جاتا. اگر تھکے نہیں تو ایک جملہ عرض کروں، آتا وہ ہے جو مشکل میں ہو.
سلامت رہے. یہ مجلسوں کا اعجاز ہے. یہ ہوتا ہے جب دو مادر سے مجلس سے سنی ہو تو. آقا وہ ہے جو مشکل میں ہو. حسین نہیں کعبہ مشکل میں تھا, اللہ کا گھر مشکل میں تھا. ہر کوئی کعبہ میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا, حسین کعبے کو پناہ دے رہے تھے. حسین نے کعبے کی خاطر کعبہ کو چھوڑا. خدا نے کہا حسین حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں ہوتا. تو نے میرا گھر بچایا, میرے گھر کی خاطر میرا گھر ترک کیا. اب حسین یاد رکھ, اگر میرے گھر پہ چند لاکھ آئیں گے تیرے دربار پہ کروڑوں. تو نے میرا گھر بچایا ہے, اب دیکھ میں کیا شان بناتا ہوں. اب رزق میرا ہوگا, تبرک تیرا کہلائے گا. پانی میرا ہوگا, سبیل تیری کہلائے گی. ارے ذکر میرا ہوگا, مجلس حسین ابن توجہ ہے دوستو, اسے کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. عدل خدا پہ واجب ہے کیونکہ اس نے خود پہ خود واجب کیا. خالق کے واجبات نہیں ہوتے, مخلوق کے ہوتے, مگر اگر وہ خود پر خود کچھ لازم کر لے تو اس کے عدل کا تقاضا ہے پورا کرے. اسے کسی نے نہیں مجبور کیا تھا, اس نے خود کہہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. توجہ ہے جی. اب عزر عدل کیونکہ ہم نے مانا ہے خالق کو, مگر اس سے پہلے کہ ہم نبوت کی گواہی دیں ہم عدل کا عقیدہ لاتے ہیں. اصول دین کیا ہے؟ توحید. نبوت پہ نہیں آپ گئے, عدل پر آ گئے. اللہ عادل ہے, اس کے عدل کا تقاضا ہے جب بھی کوئی اس کے ذکر کو بلند کرے پلٹ کے وہ اس کے ذکر کو بلند کرے گا. لفظ بدل دوں, کوئی خدا کا ذاکر بنے, خدا اس کا ذاکر بن جائے. توجہ ہے جی. اب لازم ہے پروردگار, مگر ٹھہر جو بڑا فاضل مجمع ہے اور لطف لیتا ہے, بات پہنچنی چاہیے. کیا کوئی کلیہ ہے, کیا کوئی اصول ہے, کتنا اس کا ذکر کرو تو پلٹ کے وہ کرتا ہے؟ میں بتانے جا رہا ہوں راز کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہزاروں کا مجمع باہر موجود ہے. آپ اپنے ارد گرد سر گھما کے دیکھیں, آپ کو ہزاروں سر نظر آئیں گے. یہ آئے نہیں ہیں, خدا لے آیا ہے. توجہ ہے جی, میں بتانے جا رہا ہوں, اگر توجہ ہے تو بتاؤں. کسی نے وہ معصوم سے پوچھا مولا کیسے پتا چلے گا اللہ کتنا ذکر کرتا؟ فرمایا بہت آسان ہے, تم دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو تم خدا کا کتنا ذکر کرتے. کلیہ یہ ہے جو جتنا خدا کا ذکر کرے گا اللہ پلٹ کے اتنا اس کا ذکر کرے گا. یعنی جتنا جو خدا کا اتنا خدا اس کا. یہاں سے اس عزا خانہ کے بانیوں سے لے کر جاؤ دنیا کے آخری عزا خانے کے بانی سے جا کر پوچھو یہ تم کروا رہے ہو؟ وہ کہے گا شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے استعمال کر لیا. زدار بیٹھے ہیں کہ نہیں دوست؟ وہ جو ہے جی, ہر کوئی کہے گا ہم تو استعمال ہو رہے ہیں بھائی, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں استعمال کر لیا. اللہ نے کیا کہا, اتنا خدا ذکر کرتا ہے جو جتنا خدا کا کرے. ایسا کرنا, گھر جانا, سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا کا میپ ایک طرف رکھنا, دوسری طرف گوگل نکال لینا. جس ملک میں آپ کو امید نہ ہو کہ اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہوگا, اس کا نام لکھ کے عزاداری سرچ کرنا, حسین کا سڑک پہ جلوس مل جائے گا. اللہ نے تو اتنا ذکر کرنا تھا جتنا کوئی خدا کا کرے. اللہ جانے حسین کا کتنا کریڈٹ خدا کے پاس پڑا ہے. اللہ ہر سال ذکر حسین بڑھاتا جا رہا ہے, بڑھاتا جا رہا ہے. سن لے جو کربلا میں ہوا وہ فذکرونی تھا, یہ عزائے شبیر اذکرکم کا موت. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا
توجہ فرما رہے دوست؟ ماشاءاللہ. اب تو نہیں گئے ہیں جی. بس جلدی سے میں جناب باسط 2 جملے آپ کو سناؤں، بہت لازم ہے، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے اگر خطبہ یہاں تک آ گیا. فرمایا سنو. میں نے بار بار مجھے کہنا پڑا ہے، میں کسی خطیب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، خطیب کعبہ کا ذکر کر رہا ہوں. عباس سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے مقام علی و حسین کیا ہے. فرمایا سنو، ساری دنیا جا کے حجر اسود کے بوسے دیتی ہے، اگر اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہوتی حجر اسود آ کے میرے حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے لیتا. توجہ فرمائے دوست. اب میں اس جملے کی تشریح میں گیا نا تو میرا وقت بڑا لگ جائے گا، مگر کمال ہے خدا کی. فرماتے ہیں اگر اللہ کی مصلحت، مگر اگلا جملہ نوجوانوں اگر میں پہنچا پایا، میری خطابت میں کمی ہوئی تو بدقسمتی میری، مگر اگر میں پہنچا پایا اگلے سال تک دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، یہ جملہ بار بار ذہن میں لے کر آنا ہے اور اپنے ذہنوں کو لطف دینا ہے فضائل حضرت ابو الفضل سے. آپ نے فرمایا لولا مشیت مولائی مجبولت من مشیت الرحمن لوقد علیکم کالسکر الغضبان علی عصافیر الطیران. خدا کی قسم میرے پاس وہ لہجہ ہی نہیں ہے، میرے پاس وہ دم نہیں ہے کہ جس میں یہ جملہ پڑھنا چاہیے. اس جملے کے اندر جو حدت اور شدت ہے نا، اسے خدا کی قسم محسوس کرنے کے لیے میرے اندر وہ ہمت اور طاقت اور لہجے کی وہ کاٹ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت خدا نہ ہوتی تو میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب عباس کے ماننے والے توجہ فرمائے. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی یا علی یا علی. وہ جو فرما رہے دوستوں، جیو سید میں نے جملہ اس طرح بھی نہیں عرض کرنا تھا کہ بس اتنے میں ہی آپ پی جائیں. توجہ ہے جی، اس جملے میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. بس فرمانے سنو اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی میں تمہیں ایسے آ لیتا جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب پکڑتا. توجہ ہے جی، یہ کوئی پہلوان اپنی طاقت نہیں بتا رہا، علی کا بیٹا بول رہا. اب تو نہیں گئے ہیں. اچھا ایک منٹ، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ عباس کعبے کی چھت پہ 8 ذی الحجہ ہے، سن 60 ہجری ہے. 60 ہجری حضور. میں نے ابھی چند دن پہلے بھی کسی مجلس میں شاید یہی غالباً یہی اسی اشرے میں عرض کیا ہے، جس وقت مولا رسول نے آخری حج اور اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج پڑھا، واپسی پہ غدیر خم میں کتنا صحابی تھا؟ 1.25 لاکھ. واپسی پہ. اور اسلام کی ظاہری حدود کیا تھی؟ مکہ، مدینہ، طائف، کچھ حصہ یمن. توجہ ہے، ایسی سن رکھی تاریخ. کتنا صحابی واپسی پہ؟ 1.25 لاکھ. اب سن 60 ہجری کا حج ہے، جب علی کا بیٹا کعبے پہ کھڑا ہے. اب اسلام کی حدود کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، افریقہ کے جنگلوں تک، یہاں سے سندھ تک. سوچ سکتے ہیں کتنا مجمع ہوگا؟ نہیں، اگر تھک نہیں گئے میں نے بتانا ہے عباس کسے کہتے ہیں. توجہ ہے جی، سوچ سکتے ہیں اس وقت اتنے سا اسلامی حدود ہے تو 1.5 لاکھ کا مجمع. اور اب 60 ہجری سندھ سے لے کر افریقہ کوئی 10-12 لاکھ تو ہونے چاہیے. ہاتھ ہو کے نہیں دوست، چلو 8-10 لاکھ تو ہوں گے. 8-10 لاکھ افراد کے سامنے علی کا بیٹا کھڑا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہہ رہا سنو اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہو یہ کربلا کے 33,000 کا لشکر نہیں ہے. 8 سے 10 لاکھ کے مجمع کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسے آلوں جیسے ڈری ہوئی چڑیوں کو بکھرا ہوا عقاب پکڑتا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد
عباس کعبے سے کہیں چلے تو نہیں گئے؟ علی کا لال وہیں سے اترا، سینہ تان کے نکلا۔ کوئی تو ماں نے ایسا لال چنا ہوتا جو آگے آ کر کہتا عباس کسے کہہ رہے؟ توجہ ہے دوستان کی ماشاءاللہ اللہ کی قسم حضور کیا ہے نا کہ فضائل کے مسئلے کو بڑا دور کیا جا سکتا مگر باہر فضائل جتنا بھی پڑھ لیا جائے دوست، مجلس محفل رہتی ہے، مجلس اسے آنسو بناتے ہیں۔ توجہ ہے جناب عباس فرما رہے پہچانو حسین کیا ہے۔ حسین تو وہ ہستی کا نام ہے جس کا حق ہے کعبے کے اوپر۔ حسین اس ہستی کا نام ہے، حسین وہ ہیں کہ اگر اللہ کی عظیم تر مصلحتیں نہ ہوں، یہ کعبہ اور حجر اسود بھی آ کر حسین کے ہاتھوں کے بوجھ سے نکل گئے۔ میں سادگی سے جملہ عرض کروں گا، 9 محرم کو رلانے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک سادہ سا جملہ عرض کروں گا، وہ کعبہ بھی جس پہ قربان ہونے کو تیار تھا، اسے باغی کہہ کے امت نے مار دیا۔ دنیا نے باغی کہہ کے امام کو مار دیا۔ میں نے بڑا سخت لفظ بول دیا دوستو، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ دنیا نے اس حسین ابن علی کو جو 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث، وہ حسین ابن علی کہ اسلام جس کا ممنون احسان، اس حسین کو باغی کہہ کے مار دیا گیا۔ یہ جملہ کتنا تلخ ہے، یہ لفظ کتنا تلخ ہے۔ بس ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا، ذرا سوچئے گا کہ یہ لفظ آج 1400 سال بعد تلخ محسوس ہوتا ہے، یہ اس وقت امام کے دل پہ کتنا بھاری ہوگا۔ آمادہ ہے رونے کے لیے، آمادہ ہے ماتم کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب زینب ہر بات سن گئی، شام کے بازاروں میں ہر تانا سن گئی، نہیں برداشت ہوا جب کسی نے حسین کو باغی کہہ دیا۔ عبداللہ ازدی کوفے کا رہنے والا تھا، یہ کسی سفر میں گیا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا یہ پلٹ کے کوفہ آیا، محرم کی کوئی تاریخ تھی، سنہ 61 ہجری تھی۔ یہ کوفہ میں داخل ہوا، بڑا حیران ہوا، یہ سارے اہل کوفہ کہاں چلے گئے؟ یہ گھر پہنچا، بیٹی ملی، اس نے بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ شہر پہ کوئی بیماری تو نہیں پڑ گئی؟ کیا وجہ سارا شہر خالی ہو گیا ہے؟ یہ کہاں اہل شہر ہیں؟ اس نے کہا بابا آپ بھی تیاری کرو، آپ بھی تیاری کرو جنگ کی اور چلے جاؤ، کیونکہ اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا نہ تو مارے جاؤ گے۔ کیوں بیٹی مسئلہ کیا ہے؟ کہا بابا سنا ہے کسی باغی نے خروج کیا۔ ابھی صورتحال کیا ہے؟ کب پتہ چلا ہے ہماری فوج نے اس باغی کو کربلا میں گھیر لیا ہے۔ بابا جلدی جاؤ، اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو سزا دیں گے۔ وہ فوراً ہی آمادہ ہوا، سوار ہوا، جیسے ہی نکلنے لگانا دروازے میں بیٹی نے روک لیا۔ بیٹی نے روک کر کہا بابا جا رہے ہو تو باغی سے جنگ بھی ہوگی؟ کہاں بیٹا جنگ بھی ہوگی؟ کہا بابا مال غنیمت بھی ملے گا؟ کہاں بیٹی مال غنیمت بھی ملے گا؟ کہا بابا ایک کام کرنا، مجھے مال غنیمت میں سے نا ایک عقیق کی انگوٹھی لا کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا وعدہ رہا۔ یہ گھوڑا بھگاتے ہوئے نکلا اور جلدی نکلا، یہ نہ ہو مجھ سے پہلے جنگ تمام ہو جائے۔ یہ عصر عاشور کربلا میں داخل ہوا۔ اس نے کہا میں نے تاریخ انسانی کی ایک بڑی عجیب جنگ دیکھی، جہاں مارنے والا پورا لشکر ہے جبکہ مرنے والا ایک تنہا ہے، سارا لشکر مل کے اسے مار رہا ہے۔
جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ لگا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے۔ جس بدبخت کو کچھ نہیں مل رہا وہ کربلا کی جلتی ریت اٹھا کے اس کے زخموں پہ اچھال رہا ہے۔ اس نے سوچا اگر جنگ تمام ہونے میں اس کی زندگی باقی رہ گئی ہے، کیوں نہ ایک حملہ کروں، ایک وار کروں، زندگی تمام کروں۔ یہ سوچ کے اس نے ایک مرتبہ تلوار نکالی، جیسے ہی بڑھ کے حملہ کرنے لگا، ایک مرتبہ مظلوم کا جھکا ہوا سر بلند ہوا، کہا عبداللہ ابنی رک جا۔